نماز شب سے فارغ ہونے کے بعد اعتراف خطا کی منزل میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم یا ذا الملک المتعبد بالخلود والسلطان الممتنع بغیر جنود ولا اعوان۔ اے اللہ، اے دائمی و ابدی بادشاہی والے اور لشکر و آوان کے بغیر مضبوط فرما روائی والے، والعز الباقی على مر الدهور وخوالي الأعوام ومواضي الأزمان والأيام۔ اور ایسی عزت و رفعت والے جو صدیوں، سالوں، زمانوں اور دنوں کے بیتنے گزرنے کے باوجود پائندہ و برقرار ہے۔ عز سلطانك عزا لا حد له بأولية ولا منتهى له بآخرية۔ تیری بادشاہی ایسی غالب ہے جس کی ابتدا کی کوئی حد ہے اور نہ انتہا کا کوئی آخری کنارہ ہے۔ واستعلى ملكك علوا سقطت الأشياء دون بلوغ أمده۔ اور تیری جہانداری کا پایا اتنا بلند ہے کہ تمام چیزیں اس کی بلندی کو چھونے سے قاصر ہیں۔ ولا يبلغ أدنى ما استأثرت به من ذلك أقصى نعت الناعتين۔ اور تعریف کرنے والوں کی انتہائی تعریف تیری اس بلندی کے پسترین درجے تک بھی نہیں پہنچ سکتی جسے تو نے اپنے لیے مخصوص کیا ہے۔ ضلت فيك الصفات وتفسخت دونك النعوت وحارت في كبريائك لطائف الأوهام۔ صفتوں کے کارواں تیرے بارے میں سرگرداں ہیں اور توصیفی الفاظ تیرے لائق حال مدح تک پہنچنے سے عاجز ہیں، اور نازک تصورات تیرے مقام کبریائی میں ششدر و حیران ہیں۔ كذلك أنت الله الأول في أوليتك وعلى ذلك أنت دائم لا تزول۔ تو وہ خدائے ازلی ہے جو ازل ہی سے ایسا ہے اور ہمیشہ بغیر زوال کے ایسا ہی رہے گا۔ وأنا العبد الضعيف عملا الجسيم أملا خرجت من يدي أسباب الوصولات۔ میں تیرا وہ بندہ ہوں جس کا عمل کمزور اور سرمایہ امید زیادہ ہے، میرے ہاتھ سے تعلق و وابستگی کے رشتے جاتے رہے ہیں۔
إلا ما وصله رحمتك وتقطعت عني عصم الآمال إلا ما أنا معتصم به من عفوك. مگر وہ رشتہ جسے تیری رحمت نے جوڑ دیا ہے اور امیدوں کے وسیلے بھی ایک ایک کر کے ٹوٹ گئے ہیں، مگر تیرے عفو و درگزر کا وسیلہ جس پر سہارا کیے ہوئے ہوں. قل عندي ما اعتد به من طاعتك وكثر علي ما أبوء به من معصيتك. تیری اطاعت جسے کسی شمار میں لا سکوں نہ ہونے کے برابر ہے، اور وہ معصیت جس میں گرفتار ہوں بہت زیادہ ہے. ولن يضيق عليك عفو عن عبدك وإن أساء فاعفو عني. تجھے اپنے کسی بندے کو معاف کر دینا اگرچہ وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو دشوار نہیں ہے، تو پھر مجھے بھی معاف کر دے. اللهم وقد أشرف على خفايا الأعمال علمك وانكشف كل مستور دون خبرك. اے اللہ، تیرا علم تمام پوشیدہ اعمال پر محیط ہے، اور تیرے علم و اطلاع کے آگے ہر مخفی چیز ظاہر و آشکارا ہے. ولا تنطوي عنك دقائق الأمور ولا تعزب عنك غيبات السرائر. اور باریک سے باریک چیزیں بھی تیری نظر سے پوشیدہ نہیں ہیں، اور نہ راز ہائے درون پردہ تجھ سے مخفی ہیں. وقد استحوذ علي عدوك الذي استنظرك لغوايتي فأنظرته. تیرا وہ دشمن جس نے میرے بے راہ رو ہونے کے سلسلے میں تجھ سے مہلت مانگی اور تو نے اسے مہلت دی. واستمهلك إلى يوم الدين لإضلالي فأمهلت فأوقعني. اور مجھے گمراہ کرنے کے لیے روز قیامت تک فرصت طلب کی اور تو نے اسے فرصت دی، مجھ پر غالب آ گیا ہے. وقد هربت إليك من صغائر ذنوب موبقة وكبائر أعمال مردية. اور جبکہ میں ہلاک کرنے والے صغیرہ گناہوں اور تباہ کرنے والے کبیرہ گناہوں سے تیرے دامن میں پناہ لینے کے لیے بڑھ رہا تھا، اس نے مجھے آ گرایا. حتى إذا قارفت معصيتك واستوجبت بسوء السعي سخطتك فتلعني عذار غدري. اور جب میں گناہ کا مرتکب ہوا اور اپنی بدعمالی کی وجہ سے تیری ناراضی کا مستحق بنا، تو اس نے اپنے حیلہ و فریب کی باغ مجھ سے موڑ لی. وتلقاني بكلمة كفره وتولى البراءة مني
وأدبر موليا عني فأصحرني لغضبك فريدا. اور اپنے کلمہ کفر کے ساتھ میرے سامنے آ گیا اور مجھ سے بیزاری کا اظہار کیا اور میری جانب سے پیٹھ پھرا کر چل دیا اور مجھے کھلے میدان میں تیرے غضب کے سامنے اکیلا چھوڑ دیا. وأخرجني إلى فناء نقمتك طريدا لا شفيع يشفع لي إليك. اور تیرے انتقام کی منزل میں مجھے کھینچ تان کر لے آیا اس حالت میں کہ نہ کوئی سفارش کرنے والا تھا جو تجھ سے میری سفارش کرے. ولا خفير يؤمنني عليك ولا حصن يحجبني عنك ولا ملاذ ألجأ إليه منك. اور نہ کوئی پناہ دینے والا تھا جو مجھے تیرے عذاب سے ڈھارس دے اور نہ کوئی چار دیواری تھی جو مجھے تیری نگاہوں سے چھپا سکے اور نہ کوئی پناہ گاہ تھی جہاں تیرے خوف سے پناہ لے سکوں. فهذا مقام العائذ بك ومحل المعترف لك فلا يضيقن عني فضلك. اب یہ منزل میرے پناہ مانگنے اور یہ مقام میرے گناہوں کے اعتراف کرنے کا، لہذا ایسا نہ ہو کہ تیرے دامن فضل کی وسعتیں میرے لیے تنگ ہو جائیں. ولا يغصرن دوني عفو ولا أكون أخيب عبادك التائبين. اور عفو درگزر مجھ تک پہنچنے ہی نہ پائے اور نہ توبہ گزار بندوں میں سب سے زیادہ ناکام ثابت ہوں. ولا أقنط وفودك الآمنين واغفر لي إنك خير الغافرين. اور نہ تیرے پاس امیدیں لے کر آنے والوں میں سب سے زیادہ نا امید رہوں. بار الہا مجھے بخش دے اس لیے کہ تو بخشنے والوں میں سب سے بہتر ہے. اللهم إنك أمرتني فتركت ونهيتني فركبت. اے اللہ، تو نے مجھے اطاعت کا حکم دیا مگر میں اسے بجا نہ لایا، اور برے اعمال سے مجھے روکا مگر ان کا مرتکب ہوتا رہا. وسول لي الخطأ خاطر السوء ففرط. اور برے خیالات نے جب گناہ کو خوشنما کر کے دکھایا تو تیرے احکام میں کوتاہی کی. ولا استشهد على صيامي نهارا ولا استجير بتهجدي ليلا ولا تثني علي بإحيائها سنة. میں نہ روزہ رکھنے کی وجہ سے دن کو گواہ بنا سکتا ہوں اور نہ نماز شب کی وجہ سے رات کو اپنی سپر بنا سکتا ہوں، اور نہ کسی سنت کو میں نے زندہ کیا ہے. حاشا
فروضك التي من ضيعها هلاك ولست أتوسل إليك بفضل نافلة کہ اس سے تحسین و ثنا کی توقع کروں سوائے تیرے واجبات کے کہ جو انہیں ضائع کرے وہ بہرحال ہلاک و تباہ ہوگا، اور نوافل کے فضل و شرف کی وجہ سے بھی تجھ سے توسل نہیں کر سکتا۔ مع كثير ما أغفلت من وظائف فروضك در صورت کہ تیرے واجبات کے بہت سے شرائط سے غفلت کرتا رہا، وتعديت عن مقامات حدودك إلى حرمات انتهكتها، اور تیرے احکام کے حدود سے تجاوز کرتا ہوا محارم شریعت کا دامن چاک کرتا رہا۔ وكبائر ذنوب اجترحتها كانت عافيتك لي من فضائحها سترا، اور کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوتا رہا جن کی رسوائیوں سے صرف تیرا دامن عفو و رحمت پردہ پوش رہا۔ وهذا مقام من استحيا لنفسه منك وسخط عليها ورضي عنك، یہ میرا موقف اس شخص کا موقف ہے جو تجھ سے شرم و حیا کرتے ہوئے اپنے نفس کو برائیوں سے روکتا ہو اور اس پر ناراض ہو اور تجھ سے راضی ہو۔ فتلقاك بنفس خاشعة ورقبة خاضعة وظهر مثقل من الخطايا، اور تیرے سامنے خوف زدہ دل، خمیدہ گردن اور گناہوں سے بوجھل پیٹھ کے ساتھ امید و بیم کی حالت میں ایستادہ ہو۔ واقفا بين الرغبة إلي والرهبة منك وأنت أولى من رجاء، اور تو ان سب سے زیادہ سزاوار ہے جن سے اس نے آس لگائی۔ وأحق من خشيه واتقى فأعطني يا ربي ما رجوت، اور ان سب سے زیادہ حقدار ہے جن سے وہ ہراساں و خائف ہوا۔ اے میرے پروردگار، جب یہی حالت میری ہے تو مجھے بھی وہ چیز مرحمت فرما جس کا میں امیدوار ہوں۔ وآمني ما حذر وعد علي بعائدة رحمته إنك أكرم المسؤولين، اور اس چیز سے مطمئن کر جس سے خائف ہوں، اور اپنی رحمت کے انعام سے مجھ پر احسان فرما، اس لیے کہ تو ان تمام لوگوں سے جن سے سوال کیا جاتا ہے زیادہ سخی و کریم ہے۔ اللهم وإذ سترتني بعفوك وتغمدتني بفضلك في دار الفناء بحضرة الأكفاء، اے اللہ، جبکہ تو نے مجھے اپنے دامن عفو میں چھپا لیا ہے اور ہمسروں کے سامنے
اس دار فنا میں فضل و کرم کا جامہ پہنایا ہے۔ فأجرني من فضيحات دار البقاء عند مواقف الأشهاد من الملائكة المقربين۔ تو دار بقا کی رسوائیوں سے بھی پناہ دے اس مقام پر کہ جہاں مقرب فرشتے والرسل المكرمين والشهداء والصالحين من جار كنت أكاتمه سيئاتي۔ معزز و باوقار پیغمبر، شہید و صالح افراد سب حاضر ہوں گے، کچھ تو ہمسائے ہوں گے جن سے میں اپنی برائیوں کو چھپاتا رہا ہوں۔ ومن ذي رحم كنت أحتشم منه في سريراتي۔ اور کچھ خویش و اقارب ہوں گے جن سے میں اپنے پوشیدہ کاموں میں شرم و حیا کرتا رہا ہوں۔ لم أثق بهم ربي في الستر علي، ووثقت بك ربي في المغفرة لي، وأنت أولى من وثق به۔ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی پردہ پوشی میں ان پر بھروسہ نہیں کیا، اور مغفرت کے بارے میں پروردگار تجھ پر اعتماد کیا ہے، اور تو ان تمام لوگوں سے جن پر اعتماد کیا جاتا ہے زیادہ سزاوار اعتماد ہے۔ وأعطى من رغب إلي، وأرأف من استرحي فارحمني۔ اور ان سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے جن کی طرف رجوع آ جاتا ہے، اور ان سب سے زیادہ مہربان ہے جن سے رحم کی التجا کی جاتی ہے، لہذا مجھ پر رحم فرما۔ اللهم وأنت حضرتني ماء مهينا من صلب متضائق العظام۔ اے اللہ، تو نے مجھے ایک ذلیل پانی نطفے کی صورت میں باہم پیوستہ ہڈیوں حرج المسال إلى رحم ضيقة سترتها بالحجوب، اور تنگ راہوں والی سلب سے تنگ نائے رحم میں اتارا کہ جسے تو نے پردوں میں چھپا رکھا ہے۔ تصرفني حالا عن حال حتى انتهيت بي إلى تمام الصورة۔ جہاں تو مجھے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل کرتا رہا، یہاں تک کہ تو نے مجھے اس حد تک پہنچا دیا جہاں میری صورت کی تکمیل ہو گئی۔ وأثبت في الجوارح كما نعت في كتابك، نطفة ثم علقة۔ پھر مجھ میں اعضاء و جوارح ودیت کیے، جیسا کہ تو نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ میں پہلے نطفہ تھا، پھر منجمد خون ہوا، ثم مضغة ثم عظما ثم كسوت العظام لحما ثم أنشأتني خلقا آخر كما شئت۔ پھر گوشت کا ایک لوتھڑا، پھر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ، پھر ان ہڈیوں پر گوشت کی تہیں چڑھا دیں،
پھر جیسا تو نے چاہا ایک دوسری طرح کی مخلوق بنا دیا. حتى إذا احتجت إلى رزقك ولم أستغني عن غياث فضلك. اور جب میں تیری روزی کا محتاج ہوا اور تیرے لطف و احسان کی دستگیری سے بے نیاز نہ رہ سکا، جعلت لي قوتا من فضل طعام وشراب أجريت لأمتك التي أسكنتني جوفها. تو نے اس بچے ہوئے کھانے پانی میں سے جسے تو نے اس کنیز کے لیے جاری کیا تھا جس کے شکم میں تو نے مجھے ٹھہرا دیا، وأودعتني قرار رحمها ولو تكلني يا ربي في تلك الحالات إلى حولي. اور جس کے رحم میں مجھے ودیت کیا تھا میری روزی کا سر و سامان کر دیا. اے میرے پروردگار، ان حالات میں اگر تو خود میری تدبیر پر مجھے چھوڑ دیتا أو تضطرني إلى قوتي لكان الحول عني معتزلا ولكانت القوة مني بعيدا. یا میری ہی قوت کے حوالے کر دیتا تو تدبیر مجھ سے کنارہ کش اور قوت مجھ سے دور رہتی. فغدوتني بفضل ذا البر اللطيف تفعل ذلك بي تطولا علي إلى غايتي هذه لا أعدم برك. مگر تو نے اپنے فضل و احسان سے ایک شفیق و مہربان کی طرح میری پرورش کا اہتمام کیا، جس کا تیرے فضل بے پایاں کی بدولت اس وقت تک سلسلہ جاری ہے کہ نہ تیرے حسن سلوک سے کبھی محروم رہا ولا يبطئ بي حسن صنيعي ولا تتأكد مع ذلك ثقتي فأتفرغ لما هو أحظى لي عندك. اور نہ تیرے احسانات میں کبھی تاخیر ہوئی، لیکن اس کے باوجود یقین و اعتماد قوی نہ ہوا کہ میں صرف اسی کام کے لیے وقف ہو جاتا جو تیرے نزدیک میرے لیے زیادہ سود مند ہے. قد ملك الشيطان عناني في سوء الظن وضعف اليقين فأنا أشكو سوء مجاورته لي. اس بے یقینی کا سبب یہ ہے کہ بدگمانی اور کمزوری یقین کے سلسلے میں میری باغ شیطان کے ہاتھ میں ہے، اس لیے میں اس کی بد ہمسائیگی وطاعة نفسي لا واستعصمك من ملكته واتضرع إليك في صرف كيده عني. اور اپنے نفس کی فرما برداری کا شکوہ کرتا ہوں اور اس کے تسلط سے تیرے دامن میں حفظ و نگہداشت کا طالب ہوں، اور تجھ سے عاجزی کے ساتھ التجا کرتا ہوں کہ اس کے مکر و فریب کا رخ مجھ سے موڑ دے. وأسألك في أن تسهل إلى رزقي سبيلا. اور تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میری روزی کی آسان سبیل پیدا کر دے.
فلك الحمد على ابتدائك بالنعم الجسام وإلهامك الشكر على الإحسان والإنعام. تیرے ہی لیے حمد و ستائش ہے کہ تو نے از خود بلند پایا نعمتیں عطا کی اور احسان و انعام پر دل میں شکر کا القاء کیا. فصل على محمد وآله وسهل علي رزقي وأن تقنعني بتقديرك لي. تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور میرے لیے روزی کو سہل و آسان کر دے اور جو اندازہ میرے لیے مقرر کیا ہے اس پر قناعت کی توفیق دے. وأن ترضيني بحصتي فيما قسمت لي. اور جو حصہ میرے لیے معین کیا ہے اس پر مجھے راضی کر دے. وأن تجعل ما ذهب من جسمي وعمري في سبيل طاعتك إنك خير الرازقين. اور جو جسم کام میں آ چکا اور جو عمر گزر چکی ہے اسے اپنی اطاعت کی راہ میں محسوب فرما. بلا شبہ تو اسباب رزق مہیا کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. اللهم إني أعوذ بك من نار تغلبت بها على من عصاك. بار الہ میں اس آگ سے پناہ مانگتا ہوں جس کے ذریعے تو نے اپنے نافرمانوں کی سخت گرفت کی ہے. وتوعدت بها من صدف عرضاك ومن نار نورها ظلما وهينها أليم. اور جس سے تو نے ان لوگوں کو جنہوں نے تیری رضا و خوشنودی سے رخ موڑ لیا ڈرایا دھمکایا ہے، اور اس آتش جہنم سے پناہ مانگتا ہوں جس میں روشنی کے بجائے اندھیرا، جس کا خفیف لپکا بھی انتہائی تکلیف دے. وبعيدها قريب ومن نار يأكل بعضها بعض ويصول بعضها على بعض. اور جو کوسوں دور ہونے کے باوجود گرمی و تپش کے لحاظ سے قریب ہے، اور اس آگ سے پناہ مانگتا ہوں جو آپس میں ایک دوسرے کو کھا لیتی ہے اور ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتی ہے. ومن نار تذر العظام رميما وتسقي أهلها حميما. اور اس آگ سے پناہ مانگتا ہوں جو ہڈیوں کو خاکستر کر دے گی اور دوزخیوں کو کھولتا ہوا پانی پلائے گی. ومن نار لا تبقي على من تضرع إليها ولا ترحم من استعطفها. اور اس آگ سے کہ جو اس کے آگے گڑ گڑائے گا اس پر ترس نہیں کھائے گی، اور جو اس سے رحم کی التجا کرے گا اس پر رحم نہیں کرے گی. ولا تقدر على التخفيف عمن خشع لها واستسلم إليها. اور جو اس کے سامنے فروتنی کرے گا
اور خود کو اس کے حوالے کر دے گا، اس پر کسی طرح کی تخفیف کا اسے اختیار نہیں ہوگا۔ تلقى سكانها بأحر ما لديها من أليم النكال وشديد الوبال۔ وہ دردناک عذاب اور شدید عقاب کی شعلہ سامانیوں کے ساتھ اپنے رہنے والوں کا سامنا کرے گی۔ وأعوذ بك من عقاربها الفاغرة أفواهها وحياتها الصالقة بأنيابها۔ بار الہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جہنم کے بچھوؤں سے جن کے منہ کھلے ہوئے ہوں گے، اور ان سانپوں سے جو دانتوں کو پیس پیس کر پھنکار رہے ہوں گے۔ وشرابها الذي يقطع أمعاء وأفئدة سكانها وينزع قلوبهم، اور اس کے کھولتے ہوئے پانی سے جو انتڑیوں اور دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور سینوں کو چیر کر دلوں کو نکال لے گا۔ وأستهديك لما باعد منها وأخر عنها۔ خدایا، میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں ان باتوں کی جو اس آگ سے دور کریں اور اسے پیچھے ہٹا دیں۔ اللهم صل على محمد وآله وأجرني منها بفضل رحمتك۔ خداوندہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے اپنی رحمت فراواں کے ذریعے اس آگ سے پناہ دے۔ وأقلني عثراتي بحسن إقالتك ولا تخذلني يا خير المجيرين۔ اور حسن درگزر سے کام لیتے ہوئے میری لغزشوں کو معاف کر دے اور مجھے محروم و ناکام نہ کر۔ اے پناہ دینے والوں میں سب سے بہتر پناہ دینے والے۔ اللهم إنك تقي الكريه وتعطي الحسنة وتفعل ما تريد وأنت على كل شيء قدير۔ خدایا، تو سختی و مصیبت سے بچاتا اور اچھی نعمتیں عطا کرتا اور جو چاہے وہ کرتا ہے، اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللهم صل على محمد وآله إذا ذكر الأبرار۔ اے اللہ، جب بھی نیکوکاروں کا ذکر آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ وصل على محمد وآله ما اختلف الليل والنهار۔ اور جب تک شب و روز کے آنے جانے کا سلسلہ قائم رہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ صلاة لا ينقطع مددها ولا يحصى عددها
ایسی رحمت جس کا ذخیرہ ختم نہ ہو اور جس کی گنتی شمار نہ ہو سکے. صلاة تشحن الهواء وتملأ الأرض والسماء صلى الله عليه حتى يرضى. ایسی رحمت جو فضائے عالم کو پر کر دے اور زمین و آسمان کو بھر دے. خدا ان پر رحمت نازل کرے اس حد تک کہ وہ خوشنود ہو جائے اور خوشنودی کے بعد بھی. وصلى الله عليه وآله بعد الرضا صلاة لا حد لها ولا منتهى يا أرحم الراحمين. ان پر اور ان کی آل پر رحمت نازل کرتا رہے، ایسی رحمت جس کی نہ کوئی حد ہو اور نہ کوئی انتہا. اے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے.